بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی اے میرے رب زدنی زیادہ دے مجھ کو، زیادہ کر مجھ کو، بڑھا دے مجھ کو، علما علم میں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم میں ترقی دے۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا ہم میں سے کسی کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ آپ علم میں اضافے، علم میں ترقی کی دعا مانگیے۔ تو اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس چیز کے اضافے اور جس چیز کی زیادتی اور جس چیز کی کثرت کی دعا ہے وہ چیز بذات خود کیا ہے، جس کو علم کہا گیا۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کا خواہش مند، علم کا حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ علم انسان کے دل کے لیے روشنی کا سبب ہے، انسان کے لیے زندگی ہے، مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے، تنہائی میں دوست ہے، غم، دکھ، مصیبت، پریشانی کے وقت ایک مشعل راہ ہے۔ اور دل کے لیے خاص طور پر علم اسی طرح زندگی کا سبب ہے، جس طرح زمین کے لیے بارش زندگی کا سبب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں علم کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، وحی الہی کو بارش سے مشابہ قرار دیا گیا۔ جس طرح بارش برستی ہے اور زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہر چیز صاف ستھری ہو جاتی، فضا نکھر جاتی، پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک نئی زندگی، ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے مردہ دلوں پر، ہمارے بے حس دلوں پر جب علم کی بارش ہوتی ہے تو دل بھی اسی طرح لہلہانے لگتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں، صاف ستھرے ہونے لگتے ہیں، روشن ہونے لگتے ہیں، اور اس طرح دلوں میں ایک اطمینان اور سکون اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو زندگی کی بہت سی مشکلات آسان لگنے لگتی ہیں۔ علم کسی بھی چیز کا ہو قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم، دین کا علم، یہ تمام علوم میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ لیکن علم کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے۔ علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کیا سیکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی، تو آپ کو یہ دعا ظاہر ہے کہ 40 سال کے بعد سکھائی گئی۔ تو یہ دعا صرف بچوں کے مانگنے کی نہیں ہے، یہ زندگی کے کسی ایک مخصوص حصے میں مانگنے کی نہیں ہے، بلکہ کب مانگنے کی ہے؟ ہمیشہ مانگنے کی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے مہد سے لے کر لحد تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اگر آپ کھانے کو ایک مخصوص مقدار میں کھائیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کے کھانے کی طلب ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم آپ جتنا بھی حاصل کرتے چلے جائیں آپ کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا ظرف رکھا ہے کہ جتنا بھی اس میں علم ڈالتے چلے جائیں وہ کبھی بھی بھرتا نہیں۔ اسی لیے موت سے پہلے بہت سے لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت بھی سیکھنے سکھانے کی کیفیت میں ہو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف سے مراد جو مسلمانوں کے ابتدائی دور کے لوگ ہیں جنہوں نے علم کے لیے بہت بڑی روایات قائم کی، ان میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ نزاع کے عالم میں بھی
جب جان کنی کا وقت تھا اور تھوڑا سا افاقہ ہوتا تو اس وقت بھی حدیث کے سننے اور سنانے اور اس کی روایت کرنے سے نہ چوکتے اور اس سنت پر عمل کرتے کہ مرتے دم تک علم حاصل کیا جائے. اور بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ وہ علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے، یعنی اس قدر شوق ہوتا تھا ان کو. امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حدیث کی تحقیق کر رہے تھے تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پڑھتے پڑھتے کچھ کھانے بھی لگتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کھایا. تو اتفاق کی بات کہ ان کے پاس کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور وہ پڑھتے جا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے اور کھجوریں کھاتے رہے اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کھا لیا. تو اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی اس قدر علم حاصل کرنے میں محو کہ دوسری ہر چیز سے بے نیاز اور ہر چیز سے بے خبر اور بے فکر، یعنی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس قدر منہمک تھے. اسی طرح اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سکھا رہے تھے یا سیکھ رہے تھے کہ اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کوشش کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بہت ضروری ہے. اور دعا بھی کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. کیا؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو کیا تصور کریں گے کہ کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ اس کو لینے کے شوقین ہیں اور آپ کا دل نہیں بھر رہا اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ طلب کر رہے ہیں اور لیتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دعا مانگیں گے اور امیجن یہ کریں گے اور نیت میں یہ رکھیں گے کہ جس طرح روز ہم یہاں آتے ہیں تو ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں اور جو کچھ پہلے ہمیں معلوم ہے صرف اتنا ہی نہ ملے بلکہ اس سے زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ورنہ تو یہاں آنے کا فائدہ کچھ نہیں نا. چلیے اب زیادہ کو ذہن میں رکھ کے اب دیکھیے کہ انسان بہت سی چیزوں کی زیادتی کی خواہش رکھتا ہے. آپ کا کیا دل چاہتا ہے آپ کے پاس زیادہ کیا ہو؟ نہیں، یہ تو اب سن کے یہ باتیں شاید کہہ رہے ہوں. عام طور پر انسان کے دل میں مال کی زیادتی کی خواہش ہوتی ہے، اس پہ کبھی ہم مطمئن نہیں ہوتے. جتنا بھی کسی کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے. اسلام ہمیں نئی سوچ دیتا ہے، نئی ڈائریکشن دیتا ہے کہ صرف بڑھانے کی چیز وہ نہیں جسے تم اپنے لیے بہت فائدہ مند سمجھتے ہو، کسی اور چیز کی کثرت بھی فائدہ دے سکتی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ مال کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. علم کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے. تو انسان زمین کا نہ ہو کر رہ جائے، یہ صرف نیچے کی طرف دیکھنے والا نہ ہو، اوپر کی طرف دیکھنے والا ہو، اس کی نگاہ بلند ہو اور اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہو، بلندیوں کے ساتھ ہو. تو زیادہ علم کی خواہش دراصل بلندیوں کی خواہش ہے، بلندیوں کی تمنا ہے. چلیے دہرائیے، 3 دفعہ دہرائیے. شابش، پڑھیے پڑھیے. ابھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ آپ مانگ رہے ہیں، ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے بس آپ لفظ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ واقعی مانگیں گے اللہ سے تو مجھے بھی فیل ہو جائے گا کہ آپ مانگ رہے ہیں. جی مانگیے تڑپ کے. مجھے تو اس وقت یقین آئے گا جب کسی کی بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں جائے گی. جب نگاہ پھرتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے توجہ کوئی نہیں. چلیے